الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق اللہ العظیم. سورت کا نام الفجر ہے. سورت کی پہلی آیت، پہلا ہی لفظ الفجر، اس سے ہی اس کا نام الفجر ہوا. مکی سورہ ہے اور جیسے میں نے کئی صورتیں پہلے بتلایا تھا کہ یہ تمام صورتیں شروع دور کی ہیں مکی زندگی میں بعد از نبوت، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر قریش آ چکے تھے اور مختلف چال بازیاں آپ کے دعوت کے کام کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے رہتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے مسلمانوں کو. تو یہ اس دور میں یہ سب صورتیں نازل ہوئیں. اور میں نے پہلے ہی بتلایا کہ اس دور میں دو ہی مسئلے اہم ہیں. ایک ہے اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کا مسئلہ، عقیدہ توحید، اور دوسرا مسئلہ ہے قیامت کا. تو ہر صورت میں مختلف انداز کے دلائل دے کر انہی دونوں باتوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہے، اور کہیں نصیحت ہے اور کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہے. اس صورت کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کا برپا ہونا اللہ کے اس حکمت کے عین مین مطابق ہے جس حکمت کے نظارے تم دنیا میں کرتے ہو. اور نظارے یہ ہیں کہ کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا بنانے والا جو ہے وہ قادر ہے کہ نہیں ہے، اس کا بنانے والا حکمت والا ہے کہ نہیں ہے. ہر چیز میں قدرت اور حکمت جو ہے وہ نظر آتی ہے. جب یہ بات ہے تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھ لیا جاتا کہ ایک حکمت والے نے اتنا بڑا حکیمانہ ایک نظام بنایا تو کیا یہ بالکل انجام اس کا وہی ہو جائے کہ جو بچوں کا کھیل کا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کام کیا ہے. بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، کیسا بھی کھیل ہو، مٹی کا کھیل ہو، ریت کا کھیل ہو، پلاسٹک کا کھیل ہو، کچھ بھی ہو. ان کا کام کیا ہے؟ آپ ان کو کھیل دے دیجئے، وہ کھیلیں گے اور کھیلنے کے بعد اس کھیل کو وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. معلوم اب ایسا لگتا ہے جیسے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کام تو وہ کام ہے کہ جس کے پیچھے حکمت کوئی نہیں، خالی ٹائم پاس کرنا ہے. بچے ٹائم پاس کرتے ہیں. اس واسطے جہاں انہوں نے کھیل ختم کیا وہ کھیل کو وہیں چھوڑا. اب اس کی قیمت کیا ہے کیا نہیں ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. پھر آگے ضرورت پڑے گی بھی نہیں پڑے گی ان کو اس کی بھی فکر نہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کام اسی طرح کا ہے کہ انہوں نے بڑے چاہ اور چوچلے سے بڑے انتظام کے ساتھ ایک ایک چیز بنائی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. کوئی اس کے انجام کے تعلق سے پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا. کیا تم نے اللہ کے کام کو ایسے ہی سمجھا؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو تم نے اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھا اور یا پھر کام کو تو سمجھ لیا مگر تم نے یہاں تک بات سمجھ لی کہ اس کا بنانے والا کوئی حکمت والا نہیں ہے. ایسا ہی ہے جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے. اس لیے اس میں غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کے واسطے یہ ساری چیزیں بنائی گئیں
اور انسان کو برتنے کا اختیار دیا گیا. جب اللہ نے اختیار دیا تو پھر اختیار کی چیکنگ بھی ضروری ہے. یہ ایک ضروری بات ہے کہ جب کسی کو اختیار دیا جائے، اتھورائز کیا جائے کسی کام کے لیے، تو لازمی طور پر یہ بھی ہے کہ جو اتھورائز کر رہا ہے وہ اس کے بعد اس کو چیک بھی کرے کہ اس نے برابر اپنے اختیار کا استعمال کیا کہ نہیں کیا. اختیار دینے والا اختیار دے کر اور سو جائے اور اس کے بعد پوچھے نہیں کہ میں تم نے کام کیا کیا، تو وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. یہ ہے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت مضبوط دلیل. اس صورت میں بھی اس کو لیا گیا. نمبر 1 اور نمبر 2 جو ہے اس میں اسی ذیل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تمہاری جو کچھ حرکتیں ہیں جس سے پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے، تو معاشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن انسانوں کو بنایا ہے، جن کے ملنے سے معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں بگاڑ آ جائے اور اللہ میں دیکھتے رہ جائیں اور کچھ نہ کریں؟ سمجھ میں آیا؟ یہ آپ حضرات نے سب نے مل کر یہ ایک آرگنائزیشن بنائی ہے. اس میں آپ کا پیسہ لگا ہے، اس میں آپ کی انرجی لگی ہے، ایک مقصد ہے اس کے بنانے کا. کیا آپ اس بات کو گوارا کر لیں گے کہ اس بلڈنگ کے اندر ننگا ناچ ناچا جائے، گانے بجانے ہوں، شرابیں پی جائیں، بے حیائیاں ہوں، یہ سارا کام ہو، گالم گلوچ ہو، لڑائیاں ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے پیشانی پر ایک بل نہ پڑے؟ کیا آپ گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے اس بلڈنگ کو نہیں خریدا تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ کمیونٹی اور یہ سوسائٹی اور یہ آرگنائزیشن، اس کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد اگر پورا ہو رہا ہے بالکل ٹھیک، لیکن اگر لائن سے ہٹ جائے گی چیز، آپ بے چین ہوں گے، آپ مجبور ہوں گے اس کو کریکٹ کرنے کے واسطے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا ایک نظام جو بنایا ہے اور انسان کو اس کا ہیڈ بنایا ہے اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ اس کا استعمال ہو. اب یہ انسان اگر بگاڑ پر آمادہ ہو جائے اور اس میں فساد برپا کرنے لگ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیسے گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں. لہذا جب تک کہ اس دنیا کی بقا مقصود ہے تو اس دنیا کو تو ختم نہیں کریں گے، لیکن ہاں جو بگاڑنے والے ہیں ان کو یہاں سے رخصت ضرور کر دیں گے. تم یہاں سے ہٹو، دوسروں کو لائیں گے. یہ ضروری ہے. تو یہ دوسری بات بتائی گئی کہ تمہارے اپنے حرکتیں جو ہیں، کرتوت، وہ اس زمین کے مناسب نہیں ہیں. ہم اس کو نہیں گوارا کریں گے. تم سے پہلے بھی لوگوں نے کچھ فساد کیا تھا، ہم ان کو بھی یہاں سے رخصت کرتے رہیں. تم اب اس راستے چل رہے ہو، ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے. یا تو تم اصلاح کا راستہ اختیار کر لو، ورنہ پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو پچھلی قوموں پر آ چکا ہے. تو یہ ہے گویا اس سورت کا مضمون. پھر اس کے بعد آخرت کی بات کہی گئی کہ اصل تو حساب اور کتاب آخرت میں ہوگا. فرمایا قسم ہے فجر کی. صبح کا جو اولین وقت ہے، فجر کا وقت، اس کو دیکھا جائے کہ رات اپنی پوری تاریکیوں اور اپنے پورے ان اثرات کے ساتھ رخصت ہوتی ہے کہ رات آتی ہے تو آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ سوئے، آرام کرے، اس کو سکون ملے. جب تک رات رہتی ہے، جب تک طبیعت کا تقاضا یہی رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ سردیوں کی رات ہو چاہے گرمیوں کی رات ہو، جب تک وہ اندھیرا چھایا ہوا ہے طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ آرام کرو. اور جب فجر ہوتی ہے اور روشنی پھوٹنے شروع ہوتی ہے، وہ طبیعتیں جس میں تقاضا آرام کرنے کے لیے تھا، سکون چاہنے کے لیے تھا، وہ طبیعتیں خود بخود جو ہیں اس میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور یہی انسان اور یہی جاندار ساری مخلوق اٹھ کھڑی ہوتی. بھئی ہمارے واسطے تو چلیے ٹائم پیس ہوگا، کوئی اٹھانے والا ہوگا، جانوروں کے پاس کیا رکھا ہے؟ لیکن سردی اور گرمی، ادھر فجر کی پاؤں پھٹی اور ادھر جو ہے وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ شروع ہوئی. اس لیے کہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. رات سکون کے واسطے ہے اور دن جو ہے وہ کام کے واسطے. دن کی جیسے ہی آمد شروع ہوتی ہے، طبیعت کے اندر وہ جو ہے ایک یوں کہیے کہ وہ کیفیت ہی دوسری بن جاتی ہے. فرمایا کہ اس کے پیچھے حکمت ہے کہ نہیں. اللہ نے دن 24 گھنٹے کو جو 2 حصوں میں بانٹا ہے، وہ اس لیے بانٹا ہے ایک انسان محنت کرے، اس محنت کے اندر بدن کی مشین اور اس کے کل پرزے چلیں. لیکن کنٹینیو اگر یہ کام کرتے رہیں گے، مشین جلدی بیکار ہو جاتی ہے. ضرورت ہے اس کو فیول کی، ضرورت ہے اس کو جو ہے گیسولین کی. سمجھ میں آیا؟ مشینوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کی اس مشین کو گیسولین دینے کا کیا انتظام کیا؟ سو جا.
وہ سو جاتی. سونے کے بعد اب اٹھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری انرجی لوٹ کر آ گئی ہے اور کام کی بھرپور صلاحیت اس کو مل گئی ہے جو کل شام کے وقت میں جس میں اضمحلال اور کمزوری آ رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے. آدمی چاہے یا نہ چاہے کتنا بھی کاموں کا ہجوم ہو لیکن وہ نیند کہ ہے کہ مسلط ہو جاتی. ابھی بھی ایک صاحب سو رہے ہیں تو ایک مسلط ہو جاتی. تو اس لیے کہ وہ ایک سسٹم ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے. فرمایا کہ قسم ہے فجر کی. یہ نظام جو ہے یہ وقت جو انقلاب برپا کرتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور اسی طرح سے قسم ہے 10 راتوں کی. یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جس کے فضائل بیان کیے گئے. اسی طرح سے 10 راتوں سے مراد محرم کا عشرہ ہے اس کے بھی فضائل ہیں. لیکن دوسرے مفسرین جو بات کہتے ہیں اور وہ اس موقع کے مناسب بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مہینے کی ہر ایک 10 رات 10 راتوں کو رکھا جائے. شروع کی 10 راتیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ چاند شروع میں بالکل باریک ہے لیکن وہ برابر بڑھتا جاتا ہے اور 10 دن مکمل ہونے پر چاند آدھا پورا ہو جاتا ہے آدھا. اس کے بعد دوسرے 10 دن آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ راتیں پوری روشن رہتی ہیں چاند کی روشنی سے اور یہاں تک کہ درمیان میں آ کر کے چاند مکمل ہو جاتا ہے خاص ترتیب کے ساتھ. آخر کی 10 راتوں میں کیا ہے شروع رات میں چاند نظر آتا ہے اور آخری رات میں چاند نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ چاند گھٹتے گھٹتے وہ ایک کھجور کی شاخ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو 10 راتوں پر اس نظام کو جو بانٹا ہوا ہے. کبھی تم نے غور کیا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے علاوہ اس کے کہ تمہیں اس سے تاریخیں معلوم ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر یہ کر دیتے ایک دن کا چاند تو ہے باریک اور دوسرے دن کا ہے بڑا سا اور تیسرے دن کا آدھا ہو گیا پھر اس کے بعد بڑا ہو گیا پھر چھوٹا ہو گیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اگر یہ اس کی کرے جو ہیں اس فضا کے اندر زمین اور آسمان اور دوسرے سیارے اگر ان کی حرکتوں کی وجہ سے چاند کی روشنی کم اور زیادہ ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح چلاتے پھراتے کبھی چاند پورا نظر آ رہا کبھی آدھا نظر آ رہا کبھی تھوڑا سا نظر آ رہا. لیکن ظاہر ہے کتنی پریشانی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے دن بدن اس کو بڑھانے کا نظام رکھا اور پھر اسی طرح سے دن بدن اس کو گھٹانے کا نظام رکھا جس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں. سمندر کا مد و جزر کیلنڈر اور اسی طرح سے پھلوں کے اندر رسوں کا پہنچنا ان کے اندر ذائقوں کا آنا یہ سارا کا سارا کام جو ہے اتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے چاند کی اس آہستہ آہستہ گھٹنے اور بڑھنے کے ذریعے سے. سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ یہ 10 راتیں جو ہیں قسم ہے اس کی. مطلب یہ ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں اللہ کی اس کو نہیں دیکھتے. والشفع والوتر اور اسی طرح سے جوڑ اور طاق. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں نظام کہیں تو جوڑ کر رکھا ہے اور کہیں جو ہے وہ جس کو جوڑ کے مقابلے میں جوڑ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہیں 2 4 6 یعنی وہ عدد جس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ تو ہے الشفع. اور الوتر وہ ہے کہ وہ عدد جس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. یہاں تک کہ گنتی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں جوڑ بھی ہیں اور الوتر بھی ہے. تو اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں. انسان کا بدن ہے اب کہیں تو اس میں طاق عدد رکھا ہے ناک ایک ہی ہے اور کہیں 2 عدد رکھے ہیں آنکھ 2 ہیں. اس کے پیچھے حکمتیں ہیں کہ کیوں تو ناک ایک رکھی ہے اور کیوں آنکھیں 2 رکھی ہیں. پھر اس کے اندر بھی یہ کہ دائیں حصہ بدن کا جو ہے اس کے اندر کچھ اور چیز ہے اور بایاں حصہ بدن کا جو ہے اس کے اندر کچھ اور چیز ہے. یہ اللہ نے جو ایک نظام رکھا ہے جانداروں میں اور بے جان میں الشفع اور الوتر کا اس کے پیچھے دیکھو کتنی حکمتیں کام کر رہی ہیں. واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ پورے طور پر اندھیری اس کی چھا جائے. هل فی ذالک قسم لذی حجر فرمایا کیا اس میں اس سے بڑھ کر کوئی اور قسم ہو سکتی ہے ان لوگوں کے واسطے کہ جن کے پاس عقل ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور قسم چاہیے بات کو سمجھنے کے لیے.
ہجر کا لفظ لائے ہیں یا عقل والوں کے واسطے. عجیب زبان ہے یہ عربی بھی، اور قرآن حکیم واقعہ یہ ہے کہ اس عربی مبین سے ٹھیک وہاں اس لفظ کو نکال کے لاتا ہے کہ جو اس موقع کے مناسب ہے. عقل کے لیے عربی کے اندر بہت سے الفاظ ہیں، خود عقل بھی عربی کا لفظ ہے تو میں عقل، لیکن اس کے لیے خود اور بہت سے الفاظ ہیں. یہاں ایک لفظ لائیں قرآن شریف، مثلا اولو الالباب کا لفظ بھی آیا. لوب کہتے ہیں جس کی جمع ہے الباب، جیسے وہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب، وہاں اولی الالباب عقل والے. تو الباب جو ہے لب کی جمع ہے. لب کہتے ہیں کسی چیز کا جو خلاصہ ہوتا ہے، سمجھنا وہ ہے لب. سارے بدن جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے دماغ، یہ خلاصہ ہے پورے بدن کا، اس کو لب کہا گیا. تو کہیں تو الباب کا لفظ لائیں، یہاں لفظ لائیں ذی ہجر. ہجر کے معنی کیا ہے؟ اصل ہجر کے معنی ہے روکنا، کسی چیز کو تھامنا. یہ بات مثلا کہیں پانی بہ رہا ہے، آپ اس پانی کو بہنے سے روکنا چاہتے ہیں، جو آپ اس کے لیے انتظام کریں گے کہ پانی آگے نہ جائے اس کو کہیں گے ہجر. یہاں ہجر عقل کے لیے کیوں لائے؟ اس لیے کہ عقلی کا کام تو ہے کہ کچھ باتوں سے روکے، یہ کام غلط ہے اس سے روکنا چاہیے، یہ کام خطرناک ہے اس سے روکنا چاہیے. عقل ہی یہ فیصلہ کرتی ہے، اس لیے عقل کو لفظ لائیں ہجر. فرمایا کہ اس کے علاوہ اس میں کیا قسم نہیں ہے؟ عقل والوں کے واسطے، اور وہ عقل والے کہ جن کا یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہو وہ اس سے اپنے آپ کو روک لیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہاں اس کے لیے لفظ ہجر لائیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ. اور قوم عاد اس کے لیے لفظ لائیں ارم ذات العماد. عاد کے لیے دو لفظ ہیں، ارم اور ذات العماد. ارم کیا ہے؟ قوم عاد تو وہ ہے کہ جس میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے. ارم دراصل ان میں ایک شخص تھا اور اس کی اولاد جو ہے یہ عاد کہلائی. ارم ابن سام ابن نوح. بعض سام کے بعد ایک اور بھی ارم کا باپ بتلاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام ہیں، سام کے بیٹے ارم ہیں، یا سام کا ایک اور بیٹا ہے اور اس کا بیٹا ارم ہے. حاصل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ارم کے درمیان ایک یا دو واسطے ہیں. ارم کی اولاد جو ہے وہ عاد کہلائی. پھر ان عاد کے بھی دو حصے ہوئے، ایک عادن الاولی اور ایک عاد اخری. یعنی جو وہ قوم تھی کہ جو ارم کی اولاد ہوئی اور وہ رہی، جب تک رہی ان میں بگاڑ آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، اور ان میں جو کچھ تھوڑے سے بچ گئے تھے اور ان سے جو نسل چلی ان کو عاد اخری کہا گیا. اسی عاد اخری میں سے کچھ لوگ نکل کر کے جو جا کر کے وادی قرا میں بس گئے ان کو کہا جاتا رہا سمود. تو سمود بھی دراصل عادی کی ارم کی اولاد میں ہیں. تو یہاں فرمایا کہ عاد ارم ذات العماد. یہ ذات العماد کا لفظ لا ہے. عماد عمود کی جمع ہے. عمود کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، یہ ہے عماد. ذات العماد فرمایا ان کے حالات میں یہ ہے قوم عاد کے کہ یہ عظیم الشان بلڈنگیں بنایا کرتے تھے. بڑے اونچے اونچے پلر، ہیوی پلر کے اوپر اس کی چھت رکھی جاتی تھی، جس کو آج یوں کہیے کہ بڑے اعلیٰ درجے کے محلات. یہ جو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھانے کے واسطے، جو ایتھنس کے اندر جو آج بھی وہ منہدم قلعے موجود ہیں، روما کی سلطنت کے گویا یوں کہیے کہ یادگار ان کی حکومت اور قوت کے. تو آج جو ہے وہ اسی طرح کے ہیوی پلر بنا کر اور ان پر وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بس ابھی آسمان پہ ہے، سمجھ میں آیا. پہلے لوگ تو معلوم ہوتا ہے جنگلوں میں رہتے تھے، ایسا نہیں. سویلائزیشن جو ہے یہ انسانوں میں کئی مرتبہ آیا اور ایک بے مثال طریقے پر آیا، لیکن جب ان میں اخلاقی بگاڑ آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہزار ترقیوں کے باوجود اللہ نے جب ان پر عذاب بھیجا تو وہ تہس نہس ہو کے رہ گئے.
تو یہ ہیں ذات العماد۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عماد خود ان کے اپنے قد و قامت کے اعتبار سے بھی کہا گیا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اونچے اونچے ستون ہوں، اس بات سے کہ اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے بھی یہ بے نظیر رہی ہے یہ قوم عاد۔ لیکن میرا خیال یہ کہ پہلی بات جو ہے وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، اگرچہ طاقت اور قوت والے ضرور تھے۔ ہو گیا، اچھی بات، انشاءاللہ آئندہ۔ فجر آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 8 جہاں سے تلاوت شروع کی ہے، آیت نمبر 9، اس کا تعلق نمبر 6 سے ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یہاں ہے، اور اس سمود کے ساتھ، قوم سمود ہے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جن کی حالت طاقت کی، قوت کی، سویلائزیشن کی اور انجینئرنگ اور سائنس کی ترقی کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے وادی میں چٹانوں کو کاٹ ڈالا۔ میں نے بتایا تھا کہ قوم سمود پہاڑوں کو کھود کھود کر اس میں اپنے مکانات اور محلات بناتے تھے،
بیڈ روم ہیں، لیونگ روم ہیں، واش روم ہیں، جو بھی کچھ ہیں وہ اسی میں، پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر کے، اور ایسے ہی نہیں بلکہ نقش و نگار کے ساتھ۔ آج بھی جو اس کے آثار موجود ہیں اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا زبردست ان کی سائنس رہی ہوگی، کس طرح سے انہوں نے کیا کیا ٹول اور مشینیں استعمال کر کے انہوں نے پہاڑوں کو اندر سے کھودا ہوگا اور اس میں یہ مکانات بنائے ہوں گے اور محلات بنائے ہوں گے۔ تو اتنی ترقی یافتہ قوم اور زور آور، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ ان کی وہ ترقیات اور ان کا یہ سویلائزیشن جو کچھ تھا وہ ان کو بچا سکا؟ ہرگز نہیں۔ تو لہذا یہ سمجھنا دو باتوں سے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، ہم بہت ترقی پا چکے ہیں، یہ بھی غلط، اور اسی طرح یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم دنیا میں ترقی کر رہے ہیں لہذا ہم غلط نہیں، ہم صحیح ہیں۔ اگر غلط ہوتے تو ہم کو تو کھانے کو نہ ملتا، ہم کو پینے کو نہ ملتا، یہ بھی غلط۔ تو ان دونوں باتوں کی غلطی بتلانے کے لیے پچھلے قوم کے اور خاص طور پر ان قوموں کے کہ جو بہت ترقی یافتہ تھیں اپنے اپنے زمانے میں، بڑی زور آور تھیں، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ دوسری بیماری جو ہے یہ آج بھی پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، کھا پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط نہیں۔ غلط ہوتے تو ہم کو سانس لینا مشکل ہوتا، غلط ہوتے تو ہم کو اولاد نہ ملتی، غلط ہوتی تو ہمارے پاس گھر نہ ہوتے، غلط ہوتی تو ہمارا بزنس نہ چلتا، غلط ہوتی تو ہمارے جاب پہ ہم کو اطمینان نہ ہوتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا بتلا رہی ہیں؟ ہم بالکل صحیح ہیں۔ آج بھی لوگوں کو یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بعض لوگوں نے تو قرآن کا اور حدیث کا اور اسلام کا مطلب بھی یہی سمجھا ہے کہ دراصل ان ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے انسان دنیا میں رہ کر دنیا کو صحیح صحیح برتنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا، کیا مطلب؟ یہ لے دنیا اور اس دنیا کو صحیح صحیح استعمال کر لے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ۔ حالانکہ وہ آدھی بات ہے، پوری بات نہیں۔ اللہ نے دنیا دی، برتنے کے لیے دی، مگر خود انسان کو یہ نہیں کہا بس تو دنیا ہی کے واسطے ہے، بلکہ یہ کہ دنیا تیری ضرورت پوری کرنے کے واسطے ہے، اس سے مناسب طریقے پر ضرورت پوری کر، مگر تو میرے واسطے ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو لوگوں نے آدھی بات لے کر وہی قرآن اور حدیث کی بات اس کو قرار دے دیا اور جو اصل بات تھی اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ کیا کیا آپ کے رب نے ان سمود کے ساتھ کہ جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ وادی سے مراد ہے وہ علاقہ کہ جس کو آج بھی جغرافیہ کے میپ میں